بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں تمہاری یاد ستاتی ہے، دکھ دل کے کسی کونے میں سنبھال لی جائے تو وہ روگ بن جاتا ہے۔ رہ رہ کر ستاتے ہیں، جی بھر کے رونے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کے سامنے حوصلے اور اکیلے میں توڑ جاتے ہیں۔ ایک دم ہم نے الماری میں سنبھال رکھا تھا، نہ جانے دن میں کتنی بار اس کا سامنا ہوتا اور ہم منہ چراتے دائیں بائیں ہو جاتے۔ ایک چھوٹا سا خواب تھا، ایک چھوٹی سی خوشی تھی جو ہمیں اب رہ رہ کر ستائے گی۔ اس کی خبر نہ تھی، بس ایک نظر کہ ہم منتظرات تھا قیامت رہے گا۔ گوٹے کے دو پٹے میں لپٹا دکھ آنسو کو کہاں اپنے اندر سمو پائے گا۔ کتنی عام سے بات لگتی ہے کہ آپ اپنے پہننے کے لیے کوئی لباس سلوائیں اور کسی وجہ سے اس سے چھاؤں سے اس زیب تن نہ کر سکے۔ آپ لوگوں کو کتنا تعجب ہوگا کہ اگر ہم یہ لکھیں کہ ہم ایسی ہی بات کو دل سے لگا بیٹھے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے اس پیرہن میں جس کو دیکھتی ہی ہم ابدیدہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں تیزی سے الماری کا پٹ بند کرنے کی عجلت میں رہتے ہیں؟ چلیں کچھ ہماری بختہ بھی سن لو جی۔ 2 برس پہلے خدا جانے ہمیں کیا سوجی کہ ہم نے عید کے کپڑے رمضان آنے سے پہلے ہی سلوا لیے اور نفیس گوٹے سے سجا سوٹ بنوا بیٹھے۔ امی کو عید کی تیاری کی خبر دی تو خوش ہو کر بہت دعائیں دی۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ نہ تو عمر ہے اور نہ ہی گوٹا مجھے پسند ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں اس بار دل کر رہا ہے کہ گوٹے لپے والے کپڑے پہنوں۔ دوسری جانب شاید تصور میں ہمیں دیکھا جا چکا تھا، فوراً کہنے لگے کہ کیوں نہیں، اچھا لگے گا، ضرور پہنو، لیکن میرے رب نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اس سے امی کو اپنے پاس بلانے کی جلدی تھی، اس کے آگے کب کس کی چلی ہے۔ تیسرے روزے وہ ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی آخری سفر پر چل دی اور وہ جوڑا الماری میں درے کا درا ہی رہ گیا۔ ہم سے وہ ماں کی نظر ہی روٹ گئی جو ہم پر صدقے واری جایا کرتی تھی۔ ہر ماں کو اپنی اولاد اپنی جان سے پیاری ہوتی ہے۔ اولاد چاہے کیسی بھی ہو مگر اس کے دل کا سکون کہلاتی ہے۔ کالی ہو، موٹی ہو، واجبی شکل و صورت کی، مگر اس کے لیے چاند کا ٹکڑا ہی ہو۔ اسی طرح ہم بھی اپنے والدہ کی دل کی چمکتے۔ جب کبھی ان کے گھر تیار ہو کر جاتی تو کہتی کہ ذرا سامنے کھڑی ہو جاؤ، میں تم کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ اگر ہمیں بیٹھنے کی جلدی ہوتی تو پھر کہتی ذرا پھر سے سامنے آنا، نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں، پھر اپنے سامنے کھڑا کر دیتے۔ ہم ہنستے ہنستے بیستے نکال کر کھڑے ہو جاتے۔ سچ ہے کہ ممتا کا دل اولاد کو دیکھ کر بڑھتا ہی کہاں ہے۔ ایک دن ہم میکے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ ماجدہ اپنے موبائل پر ہماری تصویر زوم کر کے کچھ گن رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کیا گنا جا رہا ہے تو بڑے پیار سے کہنے لگے میں دیکھ رہی تھی جب تم کلکلا کر کھیکے لگاتی ہو تو تمہارے کتنے دانت نظر آتے ہیں۔ ہم پھر کھیکا لگا کر امی کے پاس بیٹھ گئے۔ خیر ذکر ہو رہا تھا عید کے لفظ سے خوشی کا اظہار ٹپکتا ہے، لیکن اب عید کے نام سے ہی وحشت سی ہوتی ہے۔ ایک خوف ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عید تو نام تھا اس طواف کا،
جو امی کی گرد ہوتا تھا۔ ہمارے میکے میں چاند رات کو عید کی گہما گہمی شروع ہو جاتی تھی، جہاں امی کے ہاتھ کا شیر خورما لازمی حصہ ہوا کرتا تھا۔ روز عید عام طور پر والدہ ماجدہ صوبے پر بیٹی ہی ملا کرتے، مسکراہٹوں اور دعاؤں سے استقبال ہوتا۔ کچھ ہی دیر میں سب کے آل اولاد ان سے عیدی لینے کے لیے ایک ہی کمرے میں جمع ہو جاتی۔ ہمارے والدین آپس میں مشاورت کر کے عیدی کی رقم کا حتمی فیصلہ کرتے اور ہم سب عیدی بڑھانے کا مطالبہ کرتے۔ ایک ہنگامہ کمرے میں برپا ہو جاتا، کہکے اور چٹکلے سنائی دیتے۔ اپنے آل اولاد کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ عیدی کی تمام رقم خزانچی یعنی بڑے بھائی کو تھما دی جاتی، بچوں کی لمبی قطار بنوائی جاتی، باری باری سب ان کے پاس آتے، سلام کرتے، پیار اور دعاؤں کے ساتھ عیدی وصول کرتے اور تصویر بنوا کر اگلے کو موقع دیتے۔ بس مسئلہ تب ہوتا جب ہماری باری آتی، ہم امی کو بانوں میں دبوچ کر زور کی چپی دیتے، بیچاری امی سمیٹ جاتی اور ہنسنے لگتی۔ ماشاءاللہ سے باقی بہن بھائیوں کو کہ بچوں کی تعداد ہمارے سے کچھ زیادہ ہے، تو عیدی کے معاملے میں ہمیں جو خسارہ ہوتا امی کی توجہ دلاتے کہ بچوں کے کم ہونے پر ہمیں ہر سال عید پر خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا نظر کرم کر کی عیدی میں اضافہ کر دیا جائے۔ بس ہر بار یہ مطالبہ ہوتا اور ہمارے مخالفین میدان میں اتر آتے۔ ہم ہر بار جانتے تھے کہ یہ بات کبھی منظور ہو نہیں پائے گی، کیونکہ فی بچہ عیدی عنایت کی جاتی تھی۔ ایک ہنگامے کے بعد ہمارے مخالفین ہمیں زبردستی کھینچ کر ان کے پاس سے اٹھا دیتے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ جھگڑا ہمارا ہر سال کا ہے۔ آخری عید پر ہم کچھ دیر سے گھر پہنچے، عیدی دینے کی رسم ادا ہو چکی تھی، ہماری عیدی الگ سے ہمارے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ اس بار ہم نے چھوٹے ہونے کے نسخے کو آزمایا کہ میں چھوٹی ہوں نہ تو مجھے عیدی زیادہ چاہیے۔ امی نے بھی جٹ سے ایک اور نوٹ نکال کر ہمارے ہاتھ پر دھر دیا۔ ہم بولے دت تیری کے لینے برس سے کم بچوں کی وجہ سے جو عیدی میں اضافی کی درخواست نامنظور ہو جاتی تھی، اس کی جگہ ہم پہلے ہی چھوٹے ہونے کا کہہ دیتے تو برسوں اپنا نقصان نہ اٹھانا پڑا، نہ جانے کتنی خطیر رقم کا اضافہ ہو چکا ہوتا۔ سچ بتاؤ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ ہر سال ہم ضد کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی آخری عید پر اس سے پورا کر ڈالا، کیونکہ اس کے بعد ان کو معلوم تھا کہ ان کی بیٹی پھر کسی سے ضد نہیں کر پائے گی۔ لگتا ہے امی جاتے جاتے ہمارے ضد، مسکراہٹ اور ہماری ہر خوشی اپنے ساتھ لے گئی۔ اب ہم اس ماں کو کہاں سے لائیں جو ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے دیکھنے کی خواہش کیا کرتی تھی۔ ہم اپنے اوپر دل و جان سے واری جانے والی ماں کو کہاں تلاش کریں؟ جتنا مرضی پیٹ بھرا ہو، اس کے باوجود کھانے پر اصرار کرنے والے کہاں سے ڈھونڈوں؟ ہماری چھوٹی چھوٹی سی کامیابی پر جی بھر کے خوشی کا اظہار اب کون کرے گا؟ ہمارے خوشیوں کے لیے کون رات رات بھر رب کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ رات کو اکیلے جانے پر اب کون پریشان ہوگا؟ موبائل پر ہمارے کوئی تصویر دیکھ کر خوشی میں کون ابو کو اب آواز دے کر کہے گا انور صاحب ذرا یہ لینا کی تصویر تو دیکھیں؟ امی ابو ٹھیک کہتے ہیں کہ میں کہ ماں کے دم سے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے بھی بغیر کہیں سنے ہمارے دل کا حال جان لیا کرتے تھے، اب بھی ایسا ہی ہے۔ ایک خواب دیکھا تھا جس میں امی نے یہ فیصلہ صادر کیا تھا، بس لینا
کو میرے پاس بھیج دو، وہ بہت پریشان رہنے لگی ہے، لیکن صبح ہوتی تو ہماری آنکھ پھر اسی دنیا میں کھلی تھی۔ سچ بتاؤں، دکھوں پر چپ سادہ لی جائے تو دل ایک گہرا کنواں سا لگنے لگتا ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں۔ ہمیں نہ جانے ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ شاید ہم پہلے جیسے رہے ہی نہیں۔ ہمارے وجود کے اندر توڑ پھوڑ کے باوجود ایک عجیب خوفناک سا سناٹا چھایا رہتا ہے۔ گھر والوں کا خیال ہے کہ اب ہم بہت کم بولتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ شاید آپ کے جانے کے بعد ہم اپنے کہیں رک کر بھول گئے ہیں، کیونکہ سناٹے میں کہکوں کی گونج ایک عجیب سا خوف طاری کر دیتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔